الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے، اس نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. آج 9 ذی الحجہ ہے اور 10 ذی الحجہ کو قربانی کا عمل ہوتا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ قربانی کرنا اس کی یادگار ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول و عمل کو، بلکہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے نبیوں کا ذکر آیا. ان میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی بہت مرتبہ آیا. تقریباً 69 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. ابراہیم علیہ السلام کے کتنے اپنے ایسے اعمال ہیں جو امت محمدیہ کے اندر آج کے رائج ہیں. زمزم کا کنواں یہ کس کی دین ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. صفا مروہ پہ توڑنا یہ کس کا صدقہ ہے؟ آپ کی فیملی حضرت حاجرہ علیہ السلام توڑی تھی. مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ تمام یادیں ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے قربانی کا عمل بھی ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اعمال اس امت محمدیہ کے اندر رائج ہیں. لوگ ان پر عمل کرتے ہوئے 1400 سال سے آ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے، خلیل کہا ہے. اور جب آدمی کوئی دوستی کا بھرم رکھتا ہے تو پھر اس پر امتحان بھی آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی طریقے سے آزمایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کے اندر 100% کامیاب ہوئے. کئی امتحان آئے. آپ کے جو والد محترم تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے. آپ نے اپنے والد محترم کو جب دین کی دعوت دی تو یہ پہلا امتحان تھا. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ اے ابا جان، آپ ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں.
والد کے سامنے جو والد بتوں کو تراشتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے دین حق کی دعوت دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو باپ نے کیا کہا؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، کہ تو ہمارے معبودوں کو اس طرح کہے گا، دھیان رکھ میں تجھے رجم کر دوں گا، لأرجمنک یعنی تجھے کیا کر دوں گا؟ پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ادھر سے جب مایوس ہو گئے، پھر اسی طریقے سے جو ہے قوم کے سامنے آپ جو ہے ایک ایسا عمل پیش کرنا چاہتے تھے کہ کس طریقے سے میں ان کو سمجھاؤں کہ جن معبودوں کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سالانہ کوئی میلہ ہوا کرتا تھا جو ایک سال میں بھرا کرتا تھا، تو سب لوگوں کو اس کے اندر جانا تھا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی اس میلے کے اندر چلیے۔ تو آپ نے کہا قال انی سقیم، کہ میری طبیعت ناساز ہے، علیل ہے، کیونکہ ان کی بت پرستی کی وجہ سے آپ کی طبیعت کے اوپر انقباض تھا جس کو جو ہے بیماری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ ادھر نہیں گئے تھے، جب لوگ چلے گئے تو آپ ان کے بت خانے کے اندر گئے جہاں بے شمار بت رکھے ہوئے تھے، تمام بتوں کو آپ نے توڑ دیا اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ جب قوم وہاں سے واپس آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہے قالوا اانت فعلت یا ابراہیم، کہ کیا تم نے یہ حالت کی ہے؟ کیونکہ جس وقت وہ جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کچھ آہستگی سے یہ کہا تھا کہ تم جا رہے ہو وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں تمہارے بتوں کا جو ہے اس طریقے سے میں نے کہ ان کو توڑ دوں گا۔ تو کچھ نے یہ بات سنی تھی، کچھ نے نہیں سنی تھی۔ جب قوم نے دیکھا ہمارے بت ٹوٹے پڑے ہیں تو کسی نے کہا یہ ابراہیم کا کام ہو سکتا ہے، یہ ابراہیم کا کام ہو سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے معلوم کیا قالوا اانت فعلت یا ابراہیم، کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو پورے قال بل فعلہ ھذا کبیرھم فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو سب سے بڑا بت ہے جس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے اس سے معلوم کرو۔ ہو سکتا ہے اپنی موجودگی میں یہ دوسرے بتوں کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے اسے گرانی ہوتی ہو، یہ چاہتا ہو کہ بس مجھے ہی پوجا جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے، یہ کیسے بتائے گا؟ یہ تو بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں یہی تو تم سے کہنا چاہتا ہوں، جب یہ بول نہیں سکتے، تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، تو تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ قوم نے کیا کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، تو ان کے لیڈروں نے کہا کہ اگر تم اپنے بتوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دیجیے۔ اس سے قبل نمرود کے دربار کے اندر بھی ایک جو ہے آپ کا اسی طریقے سے مکالمہ ہوا تھا، جب نمرود جو بادشاہ تھا جو اپنے آگے لوگوں سے سجدے کراتا تھا، جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کراتا تھا، اس کے دربار کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ جو ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جب آپ نے کہا کہ میں تو رب کی عبادت کرتا ہوں جو مارتا ہے جو جلاتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، قال انا احیی و امیت، کہ میں زندہ کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو مار سکتا ہوں۔ تو دو قیدی بلائے، ایک قیدی جس جو بے قصور تھا اس کو اس نے مروا دیا، اس کو ختم کرا دیا، جو قصوروار تھا اس کو چھڑوا دیا کہ دیکھو جس کو موت دینی تھی اس کو میں نے زندگی دے دی، اور جس کو زندگی ملتی اس کو میں نے موت دے دی، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ایسے جو ہے یہ جو ہے اس طریقے سے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، کہ میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو جو ہے سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، پچھم سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، اس بات پر وہ بالکل خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا، ظاہر ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور اتنی خطرناک وہ آگ تھی کہ کافی دنوں تک اس کے اندر لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، جس طریقے سے چندہ ہوتا ہے لوگ اس طریقے سے لکڑیوں کا اس میں تعاون کرتے تھے، اپنی منتیں مانتے تھے کہ اگر
میرا فلا کام ہو گیا تو میں اتنی لکڑیاں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے دان کروں گا، تعاون کروں گا۔ تو جس دن وہ آگ جلائی گئی اتنی زبردست آگ تھی کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ ایسی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے جب لایا گیا تو کون آگ کے قریب جائے، اس کی تپش سے لوگ جھلسنے کا خطرہ تھا، تو انہیں ایک جھولے کے اندر جس کو منجریق کہتے ہیں اس کے اندر اس کو بٹھایا اور جھولے کی طرح ان کو اس طرح جھونکا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان میں جا کر گر پڑے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو گیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، و سلاما اور سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر اللہ آگ سے یوں کہتے کہ تو ٹھنڈی ہو جا تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ کی تاب نہیں لا سکتے تھے اور ٹھنڈ کی وجہ سے آپ کی جان جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے ایک جملہ اور جوڑا، بردم و سلاما، کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر سلامت رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر ڈالے گئے تو ادھر میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، یعنی بڑے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں کہ تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے۔ میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں بارش برسا سکتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں ان لوگوں کی ان کی جان نکال سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کسی فرشتے کی مدد کو قبول نہیں کیا کہ اگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے تمہاری کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان کے اندر بھی ان کو کامیاب کیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں دوستوں ایک امتحان اور ان کے اوپر آتا ہے۔ آپ کی عمر تقریباً 86 سال کی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی امید نہیں ہوئی تھی، کوئی اولاد آپ کے نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے اس وقت اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح جو ہے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبشرناہ بغلام حلیم سے خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا، حلیم یعنی جو بردبار ہوگا، یعنی قوت برداشت والا ہوگا، ایسا بیٹا آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیٹا دیا تو بیٹا ابھی معصوم ہے، ابھی ماں کا دودھ پی رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ بڑھاپے کے اندر اللہ نے ایک اولاد دی ہے تو باپ کو اور والدین کو اس بچے سے کتنا پیار ہوگا، کتنی اس پر شفقت اور کتنی محبت اس کے اوپر نچھاور کرتے ہوں گے۔ تو اللہ نے دیکھا کہ یقیناً ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم کے دل کے اندر بیٹے کی محبت زیادہ آ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست کہا ہے، اور ایک دوست یہ نہیں چاہتا کہ میرا دوست مجھ سے زیادہ دوستی کسی اور سے کرے، کسی اور کے پاس جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو لے کر فلاں جگہ چھوڑ کر آ جائے۔ یہ لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام راستے کی رہنمائی کر رہے تھے، ملک شام سے آپ مکہ المکرمہ آئے، کیسا راستہ ہوگا جب راستے بھی نہیں تھے، سڑکیں بھی نہیں تھے، پہاڑ سے اونچا نیچا چڑھنا اترنا، اور جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام جبرائیل سے معلوم کر رہے ہیں کیا یہی ہم ٹھہرنا ہے، کہ یہی ہمیں ٹھہرنا کہ نہیں، آگے چلیے چلتے رہیے۔ 1000 کلومیٹر کا تقریباً یہ سفر بیٹھتا ہے مکہ المکرمہ کا، ملک شام سے، اور پیدل کا سفر ہے۔ حضرت ہاجرہ جو عورت ذات ہے وہ بھی ساتھ ہے، اور گود میں معصوم بچہ ہے، اور چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس شٹیل میدان کے اندر جہاں آج بیت اللہ ہے وہاں کچھ نہیں تھا، ریتیلا میدان تھا، چاروں طرف پہاڑی پہاڑ نظر آتے تھے۔ اتنا لمبا سفر کر کے وہاں بچوں کو چھوڑا بغیر کچھ بات کیے وہاں سے ریٹرن ہونے لگے۔ اب ایک عورت ذات ہے کہ تم اتنا لمبا سفر کرا کر ہمیں یہاں لائے ہو اور کوئی بات چیت بھی نہیں کر رہے اور یہاں سے ریٹرن جا رہے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ تو آپ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ آخر میں انہوں نے کہا، حضرت حاجرہ نے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ گردن ہلاتے ہیں چلتے ہوئے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، کہ ٹھیک ہے اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے جو آگ سے حفاظت کر سکتا ہے اللہ، تو وہ ہمیں یہاں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وہاں جو ہے
حضرت حاضرہ علیہ السلام کا جب وہ زیادہ راہ سفر کا جو توشہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، ماں کچھ نہیں کھائے گی تو بچوں کو کہاں سے دودھ پلائے گی؟ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، بات طویل ہو جائے گی، وقت کی قلت ہے، تو حضرت حاضرہ صفا مروہ کے اوپر چڑھتی ہے، پانی تلاش کرتی ہے، 7 چکر آپ نے لگائے ہیں تو دیکھا ہے کہ بچے کے پاس جو ہے کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہاں پر پرندے نہیں ہوا کرتے، پرندے تو وہی ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ تو پرندے جب دیکھا کہ وہ پرندے کہاں سے آ رہے ہیں تو آپ اتر کر آتی ہے کہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے نیچے سے اپنا پر مار کر چشمہ جاری کر دیا تھا، جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی جو ہے مڈیر بنائی ریت سے اور پانی کو روکنے کے لیے کہا، اور اس فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حاضرہ اس پانی کو نہ روکتی تو وہاں سے جو ہے ایک نہر جاری ہو جاتی، تو وہ زمزم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دین ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہاں سے قافلے گزرتے تھے، قبیلے بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ یہاں پر یہ جو ہے یہ پرندے کیوں منڈلا رہے ہیں اور یہ پانی کا چشمہ کہاں سے آ گیا؟ ہم اتنے سال سے یہاں سے گزرتے ہیں، یہاں پر کوئی چشمہ نہیں تھا، یقیناً کوئی بات ہے۔ قریب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ عورت ہے اور ایک بچہ ہے، کہ وہ معلوم کیا کہ کیا ماجرا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی خاص بندی ہے۔ ان کی اجازت سے قبیلے بنو جرہم کے لوگ نے وہاں پر جو وہ خانہ بدوش لوگ ہوا کرتے تھے، کہیں بھی گھر بنا لیا کرتے تھے، ان کی اجازت سے وہاں گھر بنائے اور وہاں پر سب سے پہلے قبیلے بنو جرہم آباد ہوا۔ پھر اسی قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے شادی بھی ہوئی تھی، لیکن ابھی بچہ جب تقریباً 7-8 سال کا ہو جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے گاہ بگاہ ان کی ملاقات کے لیے زیارت کے لیے آتے تھے، تو اللہ کی طرف سے دوسرا امتحان آ جاتا ہے۔ کیا امتحان آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر دکھایا گیا کہ آپ جو ہے، یعنی کہ پہلے تو یہ کہا گیا اللہ کے راستے کے اندر اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کر دیے، اگلے دن 100 اونٹ اور قربان کر دیے، کیونکہ بڑی پسندیدہ چیز عربوں کی ہوا کرتی تھی، اونٹ سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ لیکن جو ہے تیسری مرتبہ دکھایا گیا فلما بلغ معه السعي کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، کیونکہ پیغمبروں کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کو لیا اور ان کی والدہ سے کہا اس کو جو ہے تیار کر دیجئے، مجھے کہیں لے کر جانا ہے۔ تیار ہو جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلتے ہیں اور جو ہے مینا کی طرف ان کو لے کر جاتے ہیں۔ وہ جگہ آج بھی جو لوگ جو ہے زیارت میں جاتے ہیں مکہ المکرمہ کی، وہ جگہ دکھاتے ہیں، ایک پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، وہ جگہ آج بھی دکھائی جاتی زیارت کے موقع پر۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ادھر جو ہے شیطان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ وہ اللہ کا اتنا بڑا حکم ماننے والا ہے تو اسے تو بہت ساری نیکیاں مل جائیں گی، یقیناً میں اس کام کو ضرور رکواؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ذرا سے خواب کے اوپر اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے جا رہے ہو، کوئی بیٹوں کو بھی ذبح کرتا ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ تو خواب ہے، خواب پر کون عمل کرتا ہے؟ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے کنکریاں اس کو ماری ہے، وہ کنکری کا عمل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو 7 کنکری اٹھا کر ماری ہے۔ تو جب ادھر سے جو ہے وہ پریشان ہو گیا اور مایوس ہو گیا، حضرت حاضرہ کے پاس آتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ ابراہیم کہاں گئے ہیں؟ کہ اپنے بچوں کو لے کر گئے؟ نہیں، وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہ ایسا کوئی باپ اپنے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے؟ وہ کہنے لگے اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے افسوس ہے، مجھے بھی تو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا، میں بھی تو ذبح کرنے میں شریک ہوتی، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بھی تو اپنے آنکھوں کے سامنے اللہ کا حکم پورا کرتی۔ وہ ادھر سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی بہکاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ بھی ہے کہ بیٹے سے کہہ رہے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام کہ بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے نہیں پوچھا کہ بیٹا اگر کہے گا تو عمل کروں گا، منع کر دیا تو چھوڑ دوں گا، نہیں، یہ دیکھنا تھا کہ بیٹا کتنے پانی کے اندر ہے۔ اب وہ بیٹا بھی کون تھا؟ جس کے سرد سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا تھا۔ اس بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر،
کہ ابا جان آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اس کو کر گزریے، پورا کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے، صبر کرنے والا پاؤ گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے پیشانی کے بل لٹایا۔ بیٹے نے خود کہا کہ ابا جان مجھے الٹا لٹائیے، کہیں ایسا نہ ہو پدری محبت اور شفقت جو ہے زور مارے اور میری نگاہ آپ سے ملے تو آپ کہیں اس عمل کو پورا کرنے سے رک جائے، مجھے الٹا لٹائیے۔ آپ نے ہاتھ پیر ان کے باندھے ہیں، الٹا لٹایا ہے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے، چھری کو چلاتے ہیں لیکن چھری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ آپ بار بار اس کو جو ہے پتھر پر تیز کرتے ہیں لیکن چھری جو ہے بال بیکار نہیں کر رہی ہے۔ اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ ابا جان کہیں یہ عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہو، مجھے سیدھا لٹائیے اور پٹی کھول دیجئے، میرے ہاتھ پیر کو کھول دیجئے، کہیں اللہ کو ایسے پسند ہو۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کہ کس طریقے سے بچہ اور باپ مکالمہ کر رہے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہے، ذرا بھی تأمل نہیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی ہے تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو دمبا لے کر بھیجا ہے کہ چھری تو چلا رہے اسماعیل پر لیکن کیا دیکھتے ہیں وہ چھری دمبے کے اوپر چل رہی ہے اور وہاں دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے جو ہے اپنا خواب سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے، اور یہ ہمیں سبق یہ دیتی ہے کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں سوچا، کچھ بھی نہیں سمجھا، جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہمیں بھی سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ ہماری عقل میں وہ بات آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، عقل کی کسی ترازو پر تول کر دیکھیں کہ ایک باپ بیٹے کو ذبح کرے، کوئی عقل کا پیمانہ نہیں جو اس کو صحیح قرار دے سکے، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم ہماری عقل میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کے اندر کیا ہوتا ہے، اتنی زیادہ رقم خرچ ہو جاتی ہے، اگر یہ رقم غریبوں پر خرچ کر دی جائے، بیواؤں کی شادی کرا دی جائے، نکاح کر دی جائے تو یہ زیادہ اعلیٰ بات ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی نماز نہ پڑھے اور صدقے کی طرف دھیان لگائے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس کے بدلے صدقہ کر دوں گا، تو یہ عقل کی بات ہوگی؟ نہیں۔ جو حکم اللہ نے جس وقت دیا ہے اور جیسے دیا ہے اس کو ایسے ہی ماننا پڑے گا۔ آپ کو اگر غریبوں کی مدد کرنی ہے تو آپ کے پاس جو ہے 1.5 لاکھ کا موبائل ہے، آپ 15-20 ہزار کا موبائل لائیے، باقی رقم سے غریبوں کی مدد کیجیے۔ آپ 50 لاکھ کی کار لا رہے ہیں، آپ 10-15 لاکھ کی کار سے ضرورت پوری کیجیے، باقی رقم سے جو ہے غریبوں کی مدد کیجیے۔ آپ 50 لاکھ کے مکان میں رہ رہے ہیں، 20-25 لاکھ کے میں رہیے، 25 لاکھ سے غریبوں کی مدد کیجیے۔ بہت سارے طریقے ہیں مدد کرنے کے، اپنی عیاشی کو کم کیجیے، اس سے جو پیسہ بچے گا اس سے غریبوں کی مدد کیجیے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ ہماری عقل میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، اللہ کے حکم کے سامنے سر کو اپنے جھکا دینا ہے اور سر کو خم کر دینا ہے۔ یہی قربانی سبق دیتی ہے کہ اللہ کا حکم ہر حال میں ہمیں ماننا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، قربانی کا جو عمل ہے جو میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، ہر صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ جو آدمی اس عمل کو نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے، تو ہمیں چاہیے بڑی خوش دلی کے ساتھ اس عمل کو کر کے اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں جو ہے اپنی جو ہے قربانی کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جن حضرات نے ارادہ کیا ہے اور جو قربانی کرنے کے لیے جانور لے کر آ چکے ہیں، اللہ ان کا یہ نذرانہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جو صاحب نصاب ہے ابھی تک جانور نہیں لائے، اللہ ان کو بھی قربانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔